تلنگانہ کے میرچل ضلع میں اتوار کے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر 2 بچے گاؤں کے قریب ایک چھوٹے تالاب میں نہانے کے دوران حادثاتی طور پر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق 6 بچوں کا ایک گروپ اتوار کی دوپہر دابل پور گاؤں کے قریب واقع تالاب پر گیا ہوا تھا۔ تمام بچے پانی میں کھیل رہے تھے کہ اسی دوران ان میں سے 2 بچے 14 سالہ امان 9ویں جماعت کا طالب علم اور 12 سالہ محمد عرفان 7ویں جماعت کا طالب علم ڈوب گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعشوں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے ماہر تیراکوں کو بھی مدد کے لیے طلب کیا گیا، جنہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی جاری رکھی۔ خبر ملنے تک بچوں کی تلاش جاری تھی۔ ضلع منچریال کے چنور کے سابق کونسلر نے آج کانگریس پارٹی چھوڑ کر BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق MLA بلکا سمن نے انہیں پارٹی کھنڈوا ڈال کر BRS میں استقبال کیا۔ اس موقع پر تقریباً دیگر افراد نے بھی BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ کامرڈی کے راجم پیٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والے افسوسناک حادثے میں 5 سالہ معصوم بچے شرون کو ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سنگین واردات کا پردہ فاش کرتے ہوئے ماں سمیت 2 ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ کویتا نے بتایا کہ ریاست کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں کارکن ان کی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ خصوصاً متحدہ عادل آباد ضلع میں اس نئی جماعت کو خاطر خواہ تائید مل رہی ہے۔ کویتا نے کہا، تحریک تلنگانہ سے وابستہ کارکن اب نئی سیاسی سمت کی جانب دیکھ رہے ہیں اور وقت کی بھی ضرورت ہے کہ سب متحد ہو کر ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ضلع ناگر کرنول کے مرکز میں ہاؤسنگ بورڈ کے قریب بجلی کی مرمت کے دوران ایک مزدور منگو وینکٹیش 35 سالہ کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ہاؤسنگ بورڈ سب اسٹیشن پر مرمتی کام چل رہا تھا۔ محکمہ بجلی کے عملے نے وینکٹیش کو جمپر تبدیل کرنے کے ساتھ لے گیا۔ ساتھی مزدوروں نے کہا، سب اسٹیشن مرمت کے دوران دوسری لائن میں بجلی کی سپلائی جاری تھی، جس کی معلومات کے بغیر وینکٹیش کو جمپر تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس دوران بجلی کی سپلائی ہونے کی وجہ سے کرنٹ کی زد میں آ کر موقع پر ہلاک ہو گیا۔ واقعے کے بعد وینکٹیش کو فوری طور پر علاج کے لیے ضلع گورنمنٹ جن ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی کا تعلق کولہاپور حلقے کے ایک گاؤں سے تھا۔ اس کے اہل خانہ میں بیوی، بیٹا اور بیٹی شامل ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع گورنمنٹ جن ہسپتال کے مردہ خانہ مورچری منتقل کر دیا گیا۔ راجانہ سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل اور اطراف کے مختلف دیہاتوں سے متعدد افراد نے اتوار کے روز تلنگانہ جاگروتی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ شمولیت جاگروتی قائد کورا سریش پٹیل کی قیادت میں عمل میں لائی گئی۔ حیدرآباد میں واقع تلنگانہ جاگروتی دفتر میں تنظیم کی صدر کویتا کے شامل ہونے افراد کا استقبال کیا اور پارٹی کھنڈوا ڈال کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محمد الطاف الدین کی دختر کا نکاح محمد انور علی کے فرزند عامر سہیل کے ساتھ مسجد محمود اشرف سیلانی بابا کالونی میں بعد نماز مغرب انجام پایا۔ خطبہ نکاح حافظ محمد واجد حلیمی نے پڑھایا، جبکہ حافظ فہیم منیری نے خصوصی دعا مانگی۔ بعد ازاں استقبالیہ تقریب کرسٹل پیلس سلسلہ روڈ پر منعقد ہوئی، جس میں سیاسی، سماجی، صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں کا استقبال محمد عارف الدین اور محمد شعیب نے کیا۔ سری لکشمی ہسپتال کے قیام کو 6 سال مکمل ہونے پر مفت ڈائبٹک کیمپ لگایا گیا تھا، جس میں سینئر صحافی اور مقامی صحافتی برادری نے شرکت کرتے ہوئے اپنا طبی معائنہ کروایا۔ ڈاکٹر شرون کمار نے شرکاء کا معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی۔ اس موقع پر مقرری نے کہا، صحافی برادری اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہوئے اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے میں اس طرح کے کیمپ نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ گمبھیراؤ پیریڈ کے راجو پیٹ میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گرہ پرویش تقریب میں کانگریس کے ریاستی قائد پرشا ہنڈمانو نے شرکت کی۔ اس موقع پر مستحقین میں ساڑیاں بھی تقسیم کی گئی۔ پرشا ہنڈمانو نے کہا، گزشتہ حکومت کی لاپرواہی کے باعث کئی افراد برسوں تک اپنے ذاتی گھر سے محروم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کارے وجے راجندر جو 30 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، کانگریس کی حکومت تحت منظورہ اندرما گھر میں اب منتقل ہو گئے ہیں۔
विमलवाड़ा हलके के अग्रहार से ताल्लुक रखने वाले मारूफ तहरीककार तेलंगाना सत्यम्मा के देहांत पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने सत्यम्मा के जसद खाकी पर खराज अकीदत पेश करने के साथ खुद उनकी मैयत को कांधा भी दिया। इस मौके पर KTR ने कहा, अलहदा रियासत के हुसूल के लिए सत्यम्मा की जिदोजहद, उनकी लगन आज की नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह है। करीमनगर MLA जी कमलाकर के कैंप ऑफिस में साबिक वजीर व MLA तलासानी श्रीवास यादव की मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिन्होंने कहा कि KCR वो कायद हैं तेलंगाना के क़याम के साथ तारीख रकम की। KCR ने अपने दौरे हुकूमत में कई फलाई स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं। उन्होंने कहा, KCR के जलसों से मुखालिफिन खौफजदा हो रहे हैं। कल से ओपन SSC और ओपन इंटर इम्तिहानात का आगाज होगा। मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर का सहाफती बयान। जिले के बियासियात के कागज नगर में ओपन SSC और ओपन इंटर कल से आगाज होगा। इस सिलसिले में मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने तफसीलात बतलाई। सब कलेक्टर बुधन विकास मैथिव, तहसीलदार बुधन विट्ठल और MEO ने मरदमशुमारी के पहले मरहले के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले अमले के अफराद को तरबियत दी। इस मौके पर सब कलेक्टर ने कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद फील्ड पर खिदमात अंजाम देने वाले अमले को मरदमशुमारी के तरीक़ेकार, क़वाइद और ज़वाबित और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में मुकम्मल आगाह करना है। बोधन के मज़फ़ात में वाक़े श्रीवास नगर मौजूद साई एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल पर CCST व मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर धावा किया, जहां मौजूद अवामी तक़सीम निज़ाम PDS के चावल के ज़ख़ीरे को जब्त कर लिया। केस दर्ज करते तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई। रियासत में दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज कर रहा है। लू लगने के केसेस में भी इजाफा है। सन स्ट्रोक लू लगना क्या है? जब जिस्म का दर्जे हरारत 104 फ़ारेनहीट से बढ़ जाए और जिस्म का पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए तो इसे लू लगना कहा जाता है और ये नुकसानदार साबित होता है, जानलेवा साबित हो सकता है। बचाव के तरीके, अहम एहतियाती तदाबीर, ज्यादा पानी पीना, प्यास ना लगे भी तो हर 20 से 30 मिनट बाद पानी पीना, कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पीना है। ORS, लस्सी, पानी, नमक और नींबू का पानी इस्तेमाल करना जरूरी है। रियासती हुकूमत के 99 रोज़ा अवामी इंतजामिया तरक्की मंसूबे के तहत 20 अप्रैल से रियासत भर में फलाही प्रोग्रामों के मौसर निफाज के लिए चीफ सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव ने जिले कलेक्टर्स और फलाही महकमे के अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत दी कि 20 से 26 अप्रैल तक मुनक्किदा फलाही हफ्ता तकारीब को हर जिले में जामे अंदाज अवाम के करीब रहते हुए कामयाबी से मुनक्किद किया जाए। कदवाल जिले कलेक्टर इजवान बादशाह शेख ने गट्टू मंडल के चमन खान दूधी गांव में इंद्रम्मा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर MLA कृष्णा मोरेड्डी के साथ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कलेक्टर ने इंदिरा घर तामीर करने वाले अवाम को मुबारकबादी भी दी। वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के सदर मोहम्मद अयूब का बयान। कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली से मरकजी हुकूमत की दोहरी पॉलिसी वाली चाल को शिकस्त हो गई। मरकजी हुकूमत को अगर सच में खवातीन बिल पेश करना था तो सिर्फ खवातीन बिल को पेश करना था। इस बिल की आड़ में डिलिमिटेशन बिल को मंजूर करना उसका मकसद था। बिल नाकाम होने के बाद मरकजी हुकूमत अपोजिशन पर झूठे इल्जाम लगा रही है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि मरकज की हुकूमत खवातीन के बिल को अलहदा पेश करें। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर के विवेकानंदा जूनियर कॉलेज कागज नगर में जेर तालीम सीरी तेजा को स्टैंड तक आते हुए 1000 के मुंजबिला 994 नंबर हासिल करते गांव और वालिदैन के अलावा लेक्चर्स के नाम रोशन करने पर आज CITU कायदीन M आनंद राजन्ना ने सीरी तेजा के मकान पहुंचकर मुबारकबादी दी। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन के मस्जिद यमनी में आज बाद नमाज ज़ोहर सिरपुटौन के साकिन हाल मुकीम हैदराबाद हयात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चेयरमैन मोहम्मद अजलाल अहमद, रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरशद अली हाशमी, टीचर्स यूनियन सदर मोहम्मद कमाल अहमद हाजी पाशा, इंजीनियर मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराज अहमद, उनके फैमिली अफराद खानदान के साथ अल्लाह ताला के घर की सादत हासिल करने के लिए सफर हज पर रवाना होने पर आज यमनी मस्जिद सिरपुटौन में मस्जिद यमनी के मौज़न हाफिज शाहनवाज अली ने अपने हमरा यमनी मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के अरकान और मुसल्लियान अनीस अहमद
محمد خان نصیر الدین NRI M A رشید عبدالرزاق خیرات علی تسکین یوسف کے ساتھ مل کر حج کے سفر پر جانے والے عازمین کے لیے دعا مانگی اور اہتمام کرتے مبارکبادی بھی پیش کی۔ LRD کی دینی درسگاہ جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات برائے نسواں میں داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں عالمہ کے کورس کے لیے داخلے جاری ہیں۔ خواہش مند خواتین و لڑکیاں اپنی درخواستیں داخل کر کے داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مدرسے میں کسی قسم کی کوئی فیس کا لزوم نہیں، بلکہ مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی مفت فراہم کی جائیں گی۔ مدرسے میں بہترین معلومات کی بھی خدمات حاصل رہیں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر 9542132030 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ نٹراج نگر میں آج بچپن پلے اسکول نے اپنا گریجویشن ڈے شاندار طریقے سے منایا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سائنس ڈیولپمنٹ آفیسر ونود نرمل، ضلع TRS MA کے سدگولا پلی سنیواس، TRS MA EC نمبر شبیر علی نامہ نگار اینا سیدھا اور دوسرے موجود تھے۔ لیڈی تحصیلدار پریم کمار نے آج ڈپٹی تحصیلدار سنیواس کے ساتھ مل کر متمال PP سینٹر کا معائنہ کرتے ہوئے کسانوں سے بات چیت کی۔ CEO اور سینٹر انچارج نے بتایا کہ دھان خریدی کے لیے تمام تر تیاریاں کرنے پر ہمالوں کی کمی کی وجہ سے خریداری میں خلل پڑ رہا ہے۔ 1 یا 2 دن میں ضروری انتظامات کرتے ہوئے خریدی کا آغاز کیا جائے گا۔ ضلع کے بیاسیباد کے اعلیٰ عہدیداران کے احکام کے مطابق آج مقامی گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی کے زیر نگرانی لگ بھگ 55 سالہ قدیم واٹر ٹینک کو DC کے اعلیٰ عہدیداران کے احکام کے مطابق گرا دیا گیا۔ واضح رہے کہ سیرپور ٹاؤن کے قدیم واٹر ٹینک کو اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے ناکار اور منہدم کرنے کے احکام دیے گئے تھے۔ اعلیٰ عہدیداروں کو احکامات پر عمل کرتے ہوئے قدیم واٹر ٹینک کو منہدم کر دیا گیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن کی موجودگی میں منڈل لنگمپیٹ کے رامپور سے تعلق رکھنے والے جاگرتی پارٹی صدر سائلو، یوتھ صدر شیکھر، راہل، اکشے، ونے اور دیگر نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ضلع کے بیاسیباد کے سیرپور ٹاؤن میں HP گیس ڈیلر محمد خورشید حسین کی جانب سے موسم گرما میں عوام کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی پلانے کے غرض سے مقامی سب انسپکٹر ڈی ساگر کے ہاتھوں آبدار خانے کا افتتاح انجام دیا گیا۔ اس موقع پر HP گیس اونر کم ڈیلر محمد خورشید حسین نے کہا، خدمت قلب کے جذبے سے گزشتہ کئی سالوں سے وہ موسم گرما میں عوام کو پینے کے پانی کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔